المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ القلوب میں ہم پڑھ رہے ہیں خلق المخلوقات اور فقہ خلق المخلوقات، اس کی فقہ، اس کی سمجھ، اور اس میں ہم خلق الآدم پڑھ رہے ہیں. خلق آدم میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس وقت یہ چیپٹر جو ہے ہم کچھ کلاسز میں تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جو انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے صفحہ نمبر 567 سے لے کر 569 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آدم کی تخلیق کے بارے میں. اور آدم کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تخلیق کے بارے میں. بہت انٹرسٹنگ باتیں اس دفعہ بھی آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی. دیکھتے ہیں جناب پچھلے دفعہ کا ہوم ورک کیا تھا. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ کیا ہے ہوم ورک، کوئی کسی سے کچھ شیئرنگ کی، کچھ ڈائری میں لکھا، کوئی بات بھی آپ شیئر کرنا چاہیں تو اپنے ہینڈ ریز کریں. جی رومانہ اختر کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ الحمدللہ ہمیشہ رہتا ہے اللہ کی توفیق سے سلسلہ شیئر کرنے کا، لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. نسیان کے بارے میں بھی کیا، عزم کے بارے میں، خلد اینڈ ملک، سب تو یہی سمجھ آ رہا ہے استاذہ ساری باتوں سے، جو ساتھی بھی اور ہم بھی، کہ نیک صالحین کا ساتھ، کیونکہ ریمائنڈرز جو ہے نا، اچھے ساتھی، اچھے دوست، ماحول، تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ بھولنا جو ہے ہماری اس میں رکھ دیا گیا نا، تو کوئی بات نہیں، ہم نے پریکٹس رکھنی ہے کہ ہم نہ بھولیں. اس کے طریقے ہم نے یہی ڈھونڈے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں اور اچھے اچھے ریمائنڈرز لیتے رہیں، دیتے رہیں. قرآن کلاسز سے جوائن رہیں انشاءاللہ، اور تسبیحات زبان پہ جاری رہیں انشاءاللہ، تو ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اور حفاظت ملک، فرمائے، ہمیں شر سے بچائے. اور آمین بالکل استاد، جزاک انشاءاللہ. استاد ملک پہ ایک بات کہوں اگر ٹائم، کہیے ملک کہیے. ملکیت جی 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 بالکل کہیے.
ملکیت کا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ایک دم کوئی بھی بات ہوتی ہے نا ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا بادشاہت. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو ہم کریٹ کرتے ہیں نا عورتیں، ہماری جو مصیبت ہے کہ گھروں میں جو ہم ملکائیں بن گئے نا، تو ہمیں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو یعنی پرسنالٹی ہے وہ تکلیف دہ تو نہیں ہے سب کے لیے، کہ بس میرا آرڈر، میرا کھانا، میری مرضی، میں جو کہوں گی وہی ہوگا. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمارا مزاج. تو یہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ ہم کتنا سب کے لیے یعنی ایک سکون کا باعث ہیں یا ایک تکلیف دہ پرسنالٹی ہیں. تو بادشاہت ملنے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ سب پہ ہم حکمرانیاں جمائیں. ہم پیار محبت سے بھی یہ سارا گھر کا ماحول بہترین بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آف کورس آگے سے آگے انشاءاللہ. بہت اہم بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیر. مجھے آج ہی کسی نے ڈسکس کیا، وہ کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں. خیر انہوں نے اچھا حل تلاش کیا اس کا خود ہی. وہ کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ ہیں تو وہ ان کی ایک بہن ہے، تو وہ اور بہت اعتراض ان کو یہ رہتا ہے اس بات پر کہ میرے ہسبینڈ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم بہت پوچھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ ہو مجھے پوچھا جائے، میرے بچوں کو پوچھا جائے، ہمیں فلاں وقت نہیں پوچھا، ہمیں فلاں موقع نہیں بلایا، ہماری کوئی بیماری آ گئی تو نہیں پوچھا. اچھا خود وہ کسی کا نہیں پوچھتی ہے. تو یہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دن پھر اپنی ساس سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ باتیں مجھے کہنے کے بجائے وہ آپ کو کہنے کے بجائے کتنا اچھا ہو کہ اپنے بھائی سے ڈائریکٹ بات کریں، اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے یہ فیلنگ آتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہم آپس میں کوآرڈینیشن کریں. دیکھیے یہ جو کوآرڈینیشن کی کمی ہوتی ہے نا، ادھر ادھر سے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں حکمرانی بھی ہماری رہے، بادشاہت بھی ہماری رہے، اور ہم اچھے بھی بنے رہے. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم نے کسی کو کچھ کہا ہے، اور کنٹرول بھی چیزوں کو رکھیں. تو بہت اچھا حل انہوں نے نکالا کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں بجائے ادھر ادھر سے میسیجز دینے کے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حب جا ہوتی ہے، حب جیسے کہ نا ملک ہوتا ہے کہ حب الملک سے جو ہم نے اس میں پڑھا کہ جہاں کیا ہوتی ہے کہ ہر کوئی مجھے پوچھے. میں اور آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے ہر وقت ہمیں ہی پوچھا جائے، ہمیں ہی آگے رکھا جائے، ہمیں ہی بہترین سیٹ ملے، ہمیں ہی بہترین تحفہ ملے. ہم کتنا پوچھتے ہیں دوسرے کو. ہم یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور متوازی ہونا یہ ہے کہ ہر ایک میری طرف متوجہ نہ ہو، میں دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھی یاد دہانی کرائی. چلیں جی، یہ آپ کا ہوم ورک تھا. 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی: النسیان، وضعف العزیمہ، اور حب الخلد، اور حب الملک. تو یہ اب آپ بتائیے کہ اس میں آپ نے کس سے شیئر کیا اور کیا کیا اس میں. تو میں مزید ساتھیوں سے پوچھتی ہوں. فرد مسعود آپ بتائیے. السلام علیکم. جی یہ اس میں جیسے ابھی خود کو چیک کریں کہ چیزوں کو میں کتنا بھولتی ہوں. تو میں نے ایک بات زیادہ نوٹ جو کیا ہے کہ گھر کے اور جو روز مرہ کے کام ہے اس میں تو ہم بالکل بھی نہیں بھولتے، مگر عبادت جیسے روز ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی، کہ جو اس میں جیسے ایک اتار چڑھاؤ سا ہماری طبیعت کے اندر جو ہے، میں اس کو فوکس کر رہی ہوں آج کل. اور صرف عزم کی کمی کہاں ہے، تو یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد بہت ہے کہ جو چیز ہم کہتے ہیں مگر اس پہ عمل جو ہے نا، عمل ضروری ہے. تو ہم کتنا عمل کرتے ہیں. تو اچھا پھر وہ ایک مجھے الگ چیز ہے. دیکھیں ہاں وہ جو جی، ہے نا، ہاں وہ جی. ایک الگ چیز ہے. عزم کی تو کمی یہ ہے کہ ہاں، یعنی اب جیسے ارادہ. جی اب جی جی جیسے کہیے. ہم لوگ عزم کی کمی یہ ہے کہ جیسے اب کچھ دن تو ہم لوگوں نے جو ہے تہجد پڑھ لی، اب اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ آنکھ نہیں کھلی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ سستی اور کاہلی میں کہ نہیں آج نہیں اٹھتے. اور یہ اس میں نا ایک عزم اور ارادہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے عبادت میں بھی نا، اور اللہ تعالیٰ کے ان کا. تو بس میں نے نا یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اپنے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اساتذہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا عمل دیکھیں کہ ہم کہاں تک جو ہیں صحیح ہیں، ہر چیز میں ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں، اور ہم لوگ ہر چیز کو بالکل ایسے نہیں لیتے. بس کئی چیزوں کی بہت کمی ہے اور جب پر کام کرنے کی ضرورت ہے بس. بات جزاک اللہ خیر. پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، بس کوشش کر سکتے ہیں.
ہم یہ 4 چیزیں اگر لکھ کے لگا لیں نا کہیں اپنے پاس سامنے کہیں کہ النسیان، ضعف العزیمہ، حب الخلد، حب الملک، اور ان کی روشنی میں جائزہ لیتے رہیں کہ کہاں کمی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں 2 کیٹیگرائز کریں 2 طرح سے چیزوں کو، ایک فرائض ہیں، اس میں تو عزم کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے نا، اس میں زیادہ پکڑ کی ضرورت ہے۔ باقی نوافل جو ہے نا اگر کبھی رہ بھی گئے کیونکہ فرض نہیں ہے نا، تو اس میں انشاءاللہ نیت آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دے دے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سوچنا، کچھ چیزیں مثلا آپ نے کنٹینیوٹی میں کرنے کا ارادہ کیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی فیس باندھی اور کہ اس کو انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے، اور پھر کیا ہوا کہ 6 مہینے بعد سوچا نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے، تو اس شخص کو تو ہم نے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا نا۔ تو کچھ چیزیں جن میں عزم کی کمی ہوتی ہے وہ صرف آپ کو افیکٹ نہیں کرتی، وہ ذاتی عبادات تو پھر بھی نفل میں کمپرومائز کر لے اگر انسان کبھی تو اللہ معاف فرمائے، لیکن کچھ لوگوں میں جب ہم عزم کی کمی کرتے ہیں تو وہ دوسرے لوگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ، تو اس چیز کو ضرور دیکھیے گا۔ افشاں اشفاق کہیے۔ جی السلام علیکم۔ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ہمیشگی اور جو ملک ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ جب بھی انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو تب پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے ایک تو کنٹرول بھی کسی کو نہیں کرنا ہے، عام طور پہ ہم اپنے بچوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول۔ تو ہم نے یہ ایک فریز یاد رکھنی ہے کہ ناسیاتی بھی یدک، اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ہمارا، ہماری پیشانی۔ تو بچوں کو اسپیس دینی، کنٹرولنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور عزم کی کمی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ صرف آج کل تو یہ دین کی تعلیمات کے حصول کے لیے ہی ہے، اور تو اللہ کا شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ جو پیج نمبر 566 پہ مجھے یہ پیراگراف جو لاسٹ میں یہ بہت ہی اپیل کیا، اور میں اس کو ٹائٹل یہ دوں گی کہ کرکس آف دا چیپٹر، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، ایمان اور عمل صالح، ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے، اپنی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھانی ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں، عباد الرحمن بننا ہے، اور ملک اور خود کو چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور عباد الرحمن بننے کے لیے وہ سورۃ الفرقان کی جو آخری آیات ہے نا وہ اگر جی پڑھ لیں نا تو ان میں پھر عباد الرحمن کی صفات ہے نا، تو اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیں۔ بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر، اچھی یادیں آنی ہیں، بارک اللہ فی علمک۔ سیرش انصاری آپ کہیے۔ جی باجی، جو پیج نمبر ہے نا 564، جو نسیان کا علاج بتایا گیا ہے، اور دوسری علاج کیا ہے کہ ایمان، صحبت صالح، تو اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ روزانہ بھٹکائے گا، آپ کے راستے میں آ کے کھڑے ہو، اور یہ بہترین قوت ہے جو صرف آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کو مانگنا ہے اپنے لیے، اور استقامت کی دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو النسیان استقامت عطا فرمائے۔ النسیان کا کیا دو، چلیں جزاک اللہ خیر، ذکر ہے النسیان آپا، ذکر اور تذکیر۔ ذکر اور تذکیر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی مثال بتائیں پریکٹیکل، کوئی بھی بتانا سب چاہے۔ مجھے تو بہت زیادہ ایمانی قوت ملتی ہے جب میں ذکر اذکار کرتی ہوں، میرا ہم اور غم پریشانی سب بھول جاتی ہوں الحمدللہ۔ چلیں یہ تو ذکر ہو گیا، اور تذکیر یاد دہانی کب کیسے کیسے ہو جاتی ہیں مثلاً؟ کوئی اور بتائے آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہیے، ایمان دانش آپ بتانا چاہیں اگر یہ تذکیر کے لیے کیا کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ باجی اگر ہم اپنے غور و فکر کی آنکھیں، مطلب اگر جیسے ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم جڑے ہوئے ہیں اس سب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بہت سی نشانیاں اور چیزیں ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آیا نا یہ حب الخلد اور ملک، تو میں کافی دنوں سے اس کلاس سے کٹی ہوئی تھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو میں اپنا یہ آدم والا چیپٹر پورا کری تھی۔ تو جس دن جو ابھی ریسنٹ جو ایک پریزیڈنٹ کی جو سلیکشن ہوئی ہے USA میں، تو وہ اسپیچ آئی، اور اسی دن میں نا یہ والا جو چیپٹر ہے نا یہ میں نے پیجز کیے جس میں یہ حب الخلد اور ملک کا یہ سارا آیا، تو میں نے اس کو ایسے ریلیٹ کیا، میں نے کہا یا اللہ یہ تو آج جیسے میرے سامنے ہی آنا تھا۔ تو ہماری زندگی کی جو سب سے بڑی پرابلمز ہیں نا وہ یہی 2 پرابلم ہیں، چاہے ہم گھریلو معاملات میں دیکھ لیں، چاہے ہم اپنے بڑے لیول پہ دیکھ لیں، اگر یہ 2 چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی نا تو ہم ہر لیول پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے نکلیں؟ چلیں پھر یہ جو تذکیر ہے نا، یاد دہانی، ابھی آپ نے اس کا جواب خود دے دیا جو میں نے سوال کیا تھا، کہ جب آپ مثال کے طور پہ ہر ہفتے مثلا اس کلاس کے لیے ملتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں، جی ڈسکس، تو یاد دہانی ہو جاتی ہے نا، پھر کسی جی اور اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں بڑی کنیکٹڈ ہے نا، لوگوں کا ساتھ آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے، کوئی اچھا ساتھی یاد کرا دیتا ہے،
کہیں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے. تو یاد دہانی کے طریقے کیا کیا ہوں؟ شاہدہ آپ پروین. آپ کو کنیکٹڈ رکھیں ایسی گڈ مٹیریل، ریڈنگ مٹیریل سے، ایسی اچھی چیزیں سننے سے، اور ایسے ساتھیوں کے ساتھ جو ہمیں یاد دہانی کراتے رہیں. یاد دہانی تو کوئی کراتا ہے نا، بعض اوقات کسی چیز کے ذریعے ہوتی ہے نا، بیٹھے بیٹھے یا آپ سوچتے ہیں تو کوئی بات یاد آ جاتی ہے، سبحان اللہ، یا کوئی دماغ میں ڈال دیتا ہے. تو یہ چاروں چیزوں کو نا لکھیے، جو چاروں مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل بھی لکھیے، اور پھر اس پر مذاکرہ کیجیے. مجھے نہیں پتا کسی سے آپ نے مذاکرہ کیا یا نہیں. آپ میں سے کسی نے کسی سے یہ چیزیں ڈسکس کی؟ شاہدہ پروین آپ کیا کہتی ہیں، کسی سے آپ نے ڈسکس کیا؟ جی آج ہماری جیسے بڑیز گروپ کی کلاس تھی تو اس میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو میں اس میں یہی کہوں گی کہ عزم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں جیسے اپنے گھروں میں بھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہمیں امر بالمعروف کا حکم دیتے رہنا ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مومنوں کے گھر ہی ایمان کے مرکز ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو، اسی طرح ہم فرعونی قوتوں سے دور رہ سکتے ہیں. ورنہ دنیا تو ایسی ہے کہ ہمیں ہر وقت مشغول رکھے گی، اور ہمیں اپنے گھروں میں جیسے دین سکھانے کی کوشش کرنی ہے، اور جتنے بھی دین کے کام ہیں ہم نے ان کو کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. عزم کی کمزوری تو ایک بیماری ہے، اور اس مرض کا علاج تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسجدوں اور علم سیکھنے والے اداروں سے جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ ہم پر شیطان غالب نہ آئے. انشاءاللہ. جی مسرت طالب کہیے. جی باجی، یہ یاد دہانی میں ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد دلا دیتے ہیں. جیسے کوئز پہلی دفعہ مجھے لگا کہ 28 تاریخ ہو گئی اور میرا کوئز رہ گیا. مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ اتنے مہینوں سے میں پڑھ رہی ہوں، دوسری بک چل رہی ہے، اور آج 28 تاریخ ہو گئی. لیکن میں نے جب دیکھا تو 27 تاریخ ہی تھی. میں نے کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں کر نہیں سک رہی تھی. تو اس لیے مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی. اور کر میں لیا یہ آپ بھی اپنے نے؟ کر لیا؟ میں نے کر لیا اچھا، یہ الحمدللہ. کوئز سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئز جو آپ کو اپلوڈ کیے جاتے ہیں یا بعض اوقات آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی اس سے بھی یاد دہانی ہوتی ہے کہ بالکل. انسان کبھی کچھ کسی نے پوچھ لیا اگر کسی چیز کے بارے میں، کوئی چیز کے، تو یاد آ جاتا ہے، پھر بتانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ میں نے یہ سب پڑھا تھا. کو عمل کی استقامت نصیب فرمائے. شمیم اختر کہیے. یہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہے ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنی ہے، اور جبھی ہم ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کو افضل کیا، ان کو اکمل کیا، اور ان کو لوگوں کی نظروں میں بہت ٹھیک ہے، قیمتی یہ تو سب ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، لیکن ہوم ورک ہم نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور بچا کیسا جائے سوچنا ہے. تو کریں کیسے پھر؟ بہن کو بھی بتایا اور میں نے ڈسکس بھی کیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں ایک دن تجویز کی کلاس کر لیتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس دن جیسے کہ یہ ہو رہا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. وہ مجھے بات یاد آ گئی تجوید کی کلاس سے. اس دن استاذہ سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کورس کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ تجوید ہو یا کچھ بھی جو بھی آپ پڑھائیں، ساتھ اس کا فہم ضرور دیں. کوئی ایک آیت پہ یا ترجمے سے ضرور گزاریں جس کو بھی بتائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم گرامر بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت سے سبجیکٹس بھی پڑھ لیتے ہیں، تجوید بھی پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آتا. تو یاد دہانی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم معنی سے بھی گزاریں. میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں قرآن کے معنی مفہوم کو ضرور شامل کریں، چاہے مختصراً کر لیں لیکن بات اس پہ ضرور کیا کریں. بس یہی تک بات کرتے ہیں. چلے لاسٹ کمنٹ میں رخسانہ یاسمین کا لے لیتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. پچھلے دن میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، کلاس تو میں نے لی لیکن پھر میں نے ہینڈ ریز نہیں کیا تھا. بہرحال ابھی یہ کہ الحمدللہ بہتر ہے. تو میں ہمیشہ میری ایک عادت سے بہت زیادہ بھولتی تو میں لکھ کے رکھ لیتی، یہ کام یہ کرنا، یہ کرنا، ایسا کرنا ہے، اس کو میں لکھ کے رکھ لیتی ہوں. اور پھر ایک دن بنایا ہوا ہے سب کو فون کرنا، سب کی خیریت پتہ کرنا. یہ نہیں کرتی کہ ہاں کوئی مجھے یہ کر، کبھی یہ توقع نہیں رکھتی. الحمدللہ. اچھی عادت ہے.
اور جی خصوصاً رشتے دوسرے داروں کے ہاں ساتھ صلہ رحمی ہے نا یہ. جی جی بالکل. اور الحمدللہ میں اور میری بہن بہت دنوں سے ان کی ذرا ڈیویلیٹی میرے پاس ہی ہیں، وہ میرے پاس، تو ہم دونوں بہنیں قرآن یاد کر رہے ہیں. سورہ بقرہ شروع کی اور آخر کے میں 3-4 پارے الحمدللہ اللہ آہستہ تعالیٰ آہستہ آپ کی میں یاد برکت کر. فرمائے جی تو اور بس آپ یہ کے ہم علم قرآن کو محفوظ کرے. آمین. جزاک. چلیں جی آج کا شروع کرتے ہیں. اب ہم عربک ریڈنگ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ہم آئیں گے اس کے سوالات کی طرف. تو پیج 190 سے آج کا ہمارا لیسن ہے. 189 کے بلکہ اینڈ سے ہمارا لیسن ہے آج کا. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جنہوں نے سنانا ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں، میں دیکھتی ہوں. سوری، لیسن 189 ہے، پیج 567. پھر سے دہرا دیتی ہوں، لیسن نمبر 189 ہے اور پیج نمبر 566 سے ہم شروع کریں گے آخر سے انشاءاللہ. اور ساتھی میرے جو ہیں ان میں سے ماریہ عمران سے شروع کر لیتے ہیں. جی ماریہ سنائیے، عربک پڑھیے. ونحن نجحل إنه هذه النفقة وهذه الروح فما أحد يعلمها إلا الله كما قال سبحانه. کنہو، ٹھیک ہے. یہ آگے بڑھو. فما نزلو کنہا ہادی، نہیں آگے نہیں، بس تھوڑا سا پڑھواتی ہوں پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے. جزاک اللہ خیر. میرے ساتھی نے دوبارہ تصحیح فرما دی کہ لیسن ہے 190 اور پیج ہے 566 جس نے ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ. تو اب ہم آگے ہیں آیت، تو انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے. 567 کے ٹاپ پیج سے ہم پڑھیں گے وَلَكِنَّنَا سے، اور ساتھی ہیں جو میری پڑھیں گی زینب. پڑھیے. جی زینب پڑھیے، آغاز کیجیے. اچھا ان کا مائک نہیں کھل رہا. سحر انصاری آپ پڑھیے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنَّا نَعْرِفُ آثَارِهَا فَآثَارُهَا هِيَ الَّتِي مَيَّزَتْ هَذَا الْكَائِنَ الْإِنسَانِ عَنْ سَائِرِ الْخَلَائِقِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ تسنیم جاوید آپ پڑھیے. جی. مزيته بالقابلية للرقي العقلي والروحي وجعلت عقله ينظر تجارب المبادئ سمم خطاط المستقبل ويتقي ويحذر. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش. میزت ہو، ٹھیک ہے، میزت ہو. اور آگے دیکھیں فجعلت اور مستقبل، ٹھیک ہے، ویتقی ویحذر. ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ مسرت طالب آپ پڑھیں. وجعلت روحه تجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول ليتصل بالغيب المجهول للحواس والعقول. دیکھیں والمدرک بالعقول کے بعد کوما ہے نا تو رک جائے نا تھوڑا سا، جیسے جملہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد والا لفظ جو ہے نا لیتصل، تا پر تشدید ہے، لیتصل. باقی ٹھیک ہے، گڈ. نسرین یاسین آپ پڑھیں. وخاصیت الارتقاء العقلی والروحی خاصیت انسانیت بحتۃ لا یشارکہ فیہا احد من الاحیاء فی ہذہ الارض سوى الجن. ٹھیک ہے، وخاصیت دونوں جگہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تجدید ہے. جزاک اللہ خیر. افشاں اشفاق آپ پڑھیں آگے. جی. لقد نفخ الله عز وجل من روحه في هذا الكائن البشري
لئن إرادة اقتضت أن يكون خليفة لأن سے دوبارہ پڑھیں، لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض وأن يتسلم بأمر الله مقاليد هذا كوكب في الحدود التي قدرها الله له وهي الخلافة في الأرض كما قال سبحانه. یہ دیکھیں لأن ارادتہ اقتضت، اس لائن میں اس کو دیکھیں اور آگے دیکھیں وَأَن يَتَسَلَّمَ، اور اس کے بعد اگلی لائن میں ہے وَهِيَ الْخِلَافَةُ. باقی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حیا فرقان آپ پڑھیں. وقد أودع الله الإنسان القدرة على المعرفة ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بربه واستمد منه منهج الحياة وقام بأمر الخلافة الراشدة. ٹھیک ہے، شاباش. فائزہ امجد آپ پڑھیے اس کے بعد. وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجم القصير الأجل المحدود المعرفة أن ينال شيئا من هذه الكرامة لولا لطف ربه وكرمه. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. عاتقہ آپ پڑھیے آگے. فللہ کم کرامہ وکم نعمہ وکم رحمہ حصلت للبشری فی خلق آدم وفی سجود الملائکۃ لہ وفی سکنہ الجنہ وفی اہباطہ الی الارض وفی کونہ خلیفۃ فی الارض وفی نسلہ وذریتہ. ٹھیک ہے، حصلت للبشریتی فی خلق آدم. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. اچھا جناب، فرت مسعود آپ پڑھیں آگے. فقد اظہر اللہ فضلی آدمی علی الملائکۃ بما خصہ من العلم الذی لم تعلمہ الملائکۃ. اظہر اللہ، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. نائلہ عزیز آپ پڑھیں آگے. نائلہ عزیز مائک کھولیں، 568 پیج پہ اوپر سے پڑھیں. اچھا، ان کا مائک نہیں کھل رہا. فائزہ ملک آپ پڑھیں. وَأَمْرُهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ تَكْرِيمًا لَهُ وَإِظْهَارًا لِفَضْلِهِ وَامْتِحَانِهِمْ بِالسُّجُودِ لِمَنْ زَعَمُوا أَنَّهُ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ فَسَجَدَهُمْ لَهُ وَأَظْهَرَ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ لَمَّا اثْنَوْا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَذَمُّوا الْخَلِيفَةَ الَّذِي اصْطَفَاهُ رَبُّهُمْ. ٹھیک ہے، وہ امرہم شروع میں دیکھیں، پھر وہ یسفک الدماء، اس کو دیکھیں، فاسجدہم، اور واثنوا علی انفسہم. ٹھیک ہے، لما اثنوا یا واثنوا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. تسنیم جہان آپ پڑھی آگے. واستخرج سبحانه ما كان كامنا في نفس إبليس من الكبر والمعصية والذي ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. عند امرہ اور من الکبری، نفس ابلیس من الکبری. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. حمیرہ طاہر آپ پڑھیں. فاستحق اللعنة والترد والإبعاد على ما كان كامنا في نفسه والله يعلم ذلك ولكن لم يكن ليعاقبه على ما علمه بل على وقوع معلومه الذي لم تكن الملائكة تعلم فلما امتنع من السجود علموا خبثه.
اچھا یہ اس کو میں دوبارہ پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے، ٹھیک ہے؟ آپ جی نے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ ادیبہ آصف آپ اس کو دوبارہ پڑھیں فاستحقا سے۔ جی ادیبہ آصف پڑھیے۔ ایمان دانش آپ پڑھیں۔ جی باجی جی باجی فاستحق اچھا چلیں ادیبہ نے کھول لیا ہے مائک، ادیبہ پڑھ لیں پھر ایمان آپ پڑھیے گا۔ جی پڑھیے ادیبہ۔ فاستحق اللعنة والطرد والعباد على ما كان كامنا في نفسه والله يعلم ذلك ولكن لم يكن ليعاقبه على ما علمه بل على وقوع معلومة الذي لم تكن ملائكتي تعلمه فلما امتنع من السجود علموا خبثه خبثہ ہو، ٹھیک ہے، خبثہ ہو، اور یہ علامہ علمہ اور الملائکۃ تعلمہ، ٹھیک ہے، ان دونوں لفظ کو دیکھیے گا، یہ علم والے جو دونوں لفظ ہیں۔ بارک اللہ فیکی۔ چلیں ایمان دانش آپ پڑھیے اس کے جی بعد۔ باجی وسبب معصیت ابلیس الاستکبار والاباء والکفر وانما ذکر تلک شبہۃ تعنیتا اذ لیس فی امرہ بالسجود لعدم ما یناقض الحکمت بوجہ۔ ٹھیک ہے، اس میں دو تین الفاظ دیکھیں، استکبار والاباء والکفر، اور یہ تعنتن ہے، ٹھیک ہے، تعنتن اس ٹھیک لفظ ہے کو دیکھیے گا، باقی ٹھیک ہے۔ بریرہ کامران آپ پڑھیے۔ وشبهة إبليس الداخلة أنه قال إنه خلق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من طين فهو خير من آدم فكيف يخضع له۔ خلق من نار، ٹھیک ہے، دونوں جگہ یہی آئے گا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ شاہدہ پروین آپ پڑھیے۔ فلما امتنع ابلیس من السجود اوپر وعصى دیکھیں، ربه اوپر پڑھیں، تھوڑا سا وہ جو چند الفاظ ہے وہ بھی پڑھیں۔ كما قال سبحانه ہوں كما قال سبحانه لإبليس فلما امتنع ابلیس من السجود وعصى ربه واستكبر حته الله من تبته العاليات إلى أسفل سافلين واهبطه من الجنة لأنها دار الطيبين الطاهرين ٹھیک ہے، بس ولا جزاک اللہ خیر، یہیں تک پڑھتے ہیں۔ سیما مظہر اسی کو دوبارہ پڑھیں فلما سے۔ فلما امتنع إبليس من السجود وعصى ربه واستكبر وأحته الله من مرتبته العالية إلى أسفل سافلين وأهبطه من الجنة لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا ٹھیک ہے، یہیں رک جائے بس، جزاک اللہ خیر۔ عاتکہ آپ موجود ہیں؟ عاتکہ رضا آپ ہیں موجود؟ یا فائزہ امجد آپ موجود ہیں؟ اس پیراگراف کو کون پڑھے گا آپ دونوں میں سے؟ اچھا چلیے سر، نائلہ عزیز آپ پڑھیے فلما سے، یہ اس میں مسٹیکس ہیں تھوڑی سی، میں چاہتی ہوں آپ خود ڈھونڈیں۔ جی فلما امتنع إبليس من السجود وعصى ربه واستكبر حته الله من مرتبة العالية إلى أسفل سافلين وأهبطه من الجنة لأنها دار الطيبين الطاهرين۔ ٹھیک ہے، گڈ، من مرتبتہ، ٹھیک ہے، بلکہ من مرتبتہ ہی، من کی وجہ سے، ہاں جی، گڈ، من ٹھیک مرتبة۔ ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ آگے پڑھیں فلا سے۔ فلا تليق بأخبط خلق الله وأشرهم فأهبط إلى الأرض ذليلا مهانا جزاء على كبره وعجبه كما قال سبحانه۔ ٹھیک ہے، مہانن، اس لفظ کو دیکھیں، مہانن،
اور اشرہم، ٹھیک ہے، گڈ۔ یہ تھوڑا سا پیراگراف کے الفاظ ذرا سے مختلف ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں، اس کو آپ لوگوں نے دوبارہ سن کے اس کے اعراب کو انشاءاللہ چیک کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکی۔ سدرا عرفان، آپ آگے پڑھیے وشبہہ سے، وشبہاتو سے۔ سدرا عرفان، نائلہ عزیز۔ جی باجی میں نے پڑھ لیا، پھر سے پڑھو؟ اچھا اوکے، پڑھ لیا آپ نے؟ ہاں جی۔ ہمارا تو نہیں ہو رہا تھا آپ کے سامنے، اس لیے کوئی بات نہیں۔ شمیم اختر آپ نے نہیں پڑھا، آپ پڑھیے۔ وشبہات وشبہات شبہات ابلیس باطلۃ حسن و عقلا و شرعا حسن، فإن حصی ہوتا ہے نا، حسن نہیں، حصے ہم کہتے ہیں نا یہ حصی معنوں میں ہے، یا یہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور پڑھیے۔ ہاں فإن تین و تراب خیر من النار فإن النار تبعها الفساد والإتلاف وتراب تبعه النفع والابنات ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس اب یہی سنیں بس آگے، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ دیکھیں، بہت اچھی کوشش ہے۔ وَإِنَّ الطِّينَ، اور آگے دیکھیں تبعوها الفساد، تبعوها الفساد، پھر والتراب، ترابہ نہیں والتراب مٹی نا، اور تبعه النفع والانبات، باقی ٹھیک ہے، شاباش۔ ریشمہ چشتی آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا۔ آگے پڑھیں والنارو سے۔ جی پڑھتے ہیں۔ والنار تبعه الخيفة والطيش والتراب وتبعه الرزانة والسكون والتراب يخلق الله فيه رزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم بخلاف النار التي ترهق كل شيء والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافا كثيرة ٹھیک ہے، بخلاف کچھ النار الفاظ التي دیکھیں بس، جزاک اللہ خیر۔ طرح، یہ جو اسی لائن میں دیکھیے، النار التی تحرق کل شیء، ٹھیک ہے، یہ تحرق ہے، پھر والتراب اذا وضع، ٹھیک ہے، بداؤ نہیں، وضع فیہ الحب، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگوں کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے۔ چلے آگے سے نیکسٹ پیج سے پڑھواتے ہیں۔ رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں بخلاف سے۔ بخلاف النار التي تأكل كل يوضع فيها والأرض صفها الله بالبركة اللہ کے وأما بعد النار کریں، جی اللہ کے جی بعد نا اس کو پڑھے نا، بخلاف جی النار، بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها ٹھیک ہے، والأرض وصفها الله بالبركة وأما النار فيها مذهبة للبركة وأودع الله في الأرض من منافع والأقوات والثمار والأشجار والمعادن والعيون والنبات والحيوان وغيرها ما لم يودع في النار شيئا منها۔ ذرا سا سپیڈ کم کریں گی نا تو اور اچھا پڑھ لیں گی انشاءاللہ، جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اوپر پہلی لائن میں دیکھیں، نارو فہیا مذہبتو یا مذہبتن، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے جو ہے نا الارض من المنافعی، من المنافعی، منافع اور جی اسی طرح اگلی لائن میں دیکھیں والحیوان وغیرہا، ٹھیک ہے، غیرہا نہیں غیرہا، ٹھیک ہے، گڈ۔ نیکسٹ سدرا عرفان پڑھیے اگر پڑھانی ہے۔ السلام علیکم جی۔ والنار وإن كان فيها بعض منافع فالشر كعام فيها وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والعباد والعلماء والمجاهدين والمتصدقين والأولياء والمؤمنين وأمر بهم الجنة وميز الخبيث من ذريته من الطيب وعمر بهم النار۔ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا۔ ایک دو الفاظ دیکھیے، یہ جو لفظ ہے نا
وَأَمَّرَ بِهِمُ النَّارَ، ٹھیک ہے، وَأَمَّرَ بِهِمُ النَّارَ، یہ ہے، عمر نہیں ہے، اس کو سے پڑھیں گے، باقی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اوپر ہے بعد المنافع والشر کامن فیہا، باقی ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکی۔ عالیہ اکبر آپ پڑھیے آگے اگر نہیں پڑھا ابھی تک۔ وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملها وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار وتولى ربه خلقه بيده فجاء في أحسن خلق وأجمل الصورة طوله في السماء 60 ذراعا قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء۔ ٹھیک ہے، دو تین الفاظ دیکھیے، شروع کی لائن میں دیکھیے وَأَكْمَلِ صُورَةٍ وَأَجْمَلِهَا، اور آگے دیکھیں وَتَوَلَّى رَبُّهُ خَلْقَهُ بِيَدِهِ، اس کی نیکسٹ لائن میں دیکھیں وَأَجْمَلِ صُورَةٍ طُولُهُ 60 ذراعاً، ٹھیک ہے، اور قد البس رداء، ہو سکتا ہے آپ نے درست پڑھا ہو لیکن سننے میں لگا قد البس رداء الجمال والحسن، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ چلے جی، یہ لاسٹ ہم پڑھوا لیتے ہیں لائن، اگر کسی نے ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی اور اگر آنا چاہتا ہے، ایک پڑھنا چاہتا ہے کچھ تو وہ بتائے، باقی ساتھیوں نے تو پڑھ لیا ہے، ایک ساتھی کوئی اور ایسے جو پڑھنا چاہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں جی، توقیر نے کھڑا کیا، اینڈ کرواتے ہیں توقیر سے۔ جی توقیر پڑھیے توقیر۔ Yes. فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل فوقعوا كلهم سجودا بأمر ربهم عز وجل إلا إبليس فإنهم تنع عن السجود حسدا كما قال سبحانه۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، گڈ۔ فرأتو پہلا دیکھیے، پھر فوقعوا کلہم، اور آگے عن السجودی، سجدوں کی جمع ہے نا کہ اس نے عن السجودی حسدن، گڈ، شاباش آپ سب کو، بہت اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک کرے، بہت اچھی کوشش آپ سب نے جو کی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس چیپٹر میں جو کچھ پڑھا ہے نا اس کو ہمارے لیے اس کے بہترین حصے پہ عمل کی توفیق دے اور آخرت میں نجات کا باعث بنا دے۔ چلیں اب آپ کے لیتے ہیں ریفلیکشنز، اور سب سے پہلے ہم جنہوں نے بات کرنی ہے وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں، تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا سیکھا۔ چلیں نسیم یاسین بتائیں کیا سیکھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی باجی، آج کے لیسن میں جب دیکھیں تو مصنف کے کہنا چاہیے کہ خیالات کے موتی اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس میں سے 5 پوائنٹ نکالے اس لیسن میں سے۔ نمبر 1 یہ کہ عقل کو جتنا استعمال کرتا جاتا ہے انسان، اس کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 2 انسان کو خاص کیا علم کے ساتھ فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 3 یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے ذریعے فرشتوں کو بھی آزمایا اور ابلیس کو بھی آزمایا اور ان کے اندر کو ظاہر کر دیا۔ تو اسی طرح انسان کے اوپر جو امتحانات آتے ہیں وہ اس کے اندر کو، اس کے باطن کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معرفت کی قدرت دی، اور وہ جتنا معرفت میں ترقی کرتا جاتا ہے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، زندگی کا منہج راستہ پاتا ہے اور خلافت کی اور کرامت کے مرتبے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ انسان اپنے مختصر چھوٹے وجود کے باوجود اور مختصر زندگی کے باوجود اور اپنی معرفت کے محدود ہونے کے باوجود اس کرامت اور عزت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس پر اللہ کا لطف و کرم نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ جو اس نے یہ سب چیز معرفت انسان کو عطا کی۔ گڈ، جی باجی۔ شفق آپ ذرا لیجیے، ماں بارک اللہ فی علمک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نسرین آپ نے بہت ہی خوبصورت خلاصہ کیا ہے الحمدللہ۔ نسرین کے پوائنٹس کو اگر
کوئی فردر کچھ کہنا چاہے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا سبق میں سے فردر، تو موسٹ ویلکم. جی ماریہ عمران. میں نے اس میں سے اپنے لیے بھی 5-6 پوائنٹ نکالے تھے، جس میں سے سب سے پہلے میں نے یہ لکھا تھا کہ جب ہمارے اوپر ناپسندیدہ اوقات آتے ہیں تو وہ ہماری پہچان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہماری برداشت، ہمارا سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پہچان کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی ہمارے اندر پختگی کی کمی ہے، تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ لانی ہے. اور دوسری بات اس میں مجھے استاذہ کی بہت اچھی لگی، اس میں بھی تھا آخر کی اس میں لائنس میں کہ علم، حلم اور وقار، یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بناتی ہیں، یہ ہماری پرسنالٹی کو گرو کرتی ہیں. تو یہ آج کے سبق سے یہ میں نے 3 چیزوں کو کوشش کروں گی انشاءاللہ سے کہ جب تک علم نہ ہو اور حلم نہ ہو تو وقار ہم سب کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز میں نے اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کری. اور ایک میں نے لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھا تھا، بہت امپورٹنٹ مجھے اپنے لیے لگا، کہ تراب کی تباہ کیسی ہے، یعنی مٹی سے ہم بنے ہیں. تو اس میں کافی جگہ پہ آیا تھا تراب کا اور نار کی مثالیں دی تھی. تو اس میں ہم جب مٹی سے بنے ہوئے تو مٹی کی جو خصلت ہے یا اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت ٹھنڈی ہے. تو یعنی ہمیں اپنے اخلاق میں بھی، اپنی شخصیت میں بھی اتنے رکھنی چاہیے، نافع بننے چاہیے ہمیں وہ تراب مٹی والی، کہ ہم جو ہے وہ نفع بخش ہوں، تو ہم سے لوگ سیکھیں. تو یہ چیز جو ہے نا، نار بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ نار میں تباہ نہیں ہوتا لیکن تراب میں جو ہے وہ نافع ہوتی ہے. تو کافی چیزیں جو تھیں وہ آج کی جو تھیں ماشاءاللہ سیکھنے والی بھی تھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اور یہ لاسٹ میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ علم والوں کے پیچھے پڑتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے علم سیکھا ہے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ علم بھی آئے گا، وقار بھی آئے گا، تو یہ بہت زیادہ طاقتور ہو کے کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے پوائنٹ اپنے لیے لکھے تھے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتنی محنت ہمیں بھی تو کرنی ہے نا. بہت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ وہی نا، پاک ہم سب کو جی شیطان کی خود بھی وسوسوں سے بچائے. ہاں وہ اگر الرٹ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس سے زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اس سے جی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ خوب اپنے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پھر اس علم کے ساتھ جو ہے نا استقامت بھی عطا کرے انشاءاللہ. جی آمین. الکا ندیم آپ کہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو انسان کی سب سے پہلے جو حقیقت اتنی اچھے طریقے سے استاذہ نے بیان کی، لائک الٹیمیٹڈ تھی، وہ بہت زبردست تھی کہ انسان اپنی حقیقت کے بارے میں بھی نہیں جانتا. اس کے علم کے احاطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز میں کامل دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی انسان کے اندر، اور وہ روح جانوروں کے اندر بھی پھونکی، لیکن ایمان کی قوت جو ہم غیب کی قوت سے ایمان پہ لانے پہ ہمیں بتایا کہ کیسے ہم غیر مصری چیزوں پر اور روح کا دائرہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان لانے کا حکم دیا. عقل اور روح کے لیے صرف انسان ہی ہاتھ ہے، عقل انسان کو ہی وہ ساری چیزیں دی گئی جس سے وہ روحانی ترقی کر سکتا ہے. اور پھر لائک انسان نے سونے چاندی اور کتنی چیزوں کے ساتھ آگے تک ترقی کی. اور پھر مجھے اس چیز پہ آیا کہ ہم کتنا کچھ سوچتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت تو سب سے لاجواب ہے. ہم بندہ ہونے کے خاطر اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی ہاتھے کے اندر ہی ہم سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے، جیسے ماضی، حال، مستقبل. ہمیں سارا بھروسہ بندوں سے ہٹا کے کیوں نہ اللہ پاک کی ذات کی طرف کر دینا چاہیے، کیونکہ ارادہ کر کے ہی کوئی کام کریں گے. ہم ارادہ کر کے اس کلاس میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرما دے کہ میں بس ہر وہ نیک عمل کروں جو میرے اللہ کو پسند ہے. کاش میں نہ شک و شبے میں پڑھوں. حضرت آدم ہمارے والدین کی طرح تھے، آگے ان کی ہمارے اوپر بھی وہ ساری آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والا کر دے، آزمائشوں والا نہ کرے نا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی وہ ساری نعمتیں تمام کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے. یا اللہ مجھے بھی نیک بندوں میں اٹھانا، اور یا اللہ مجھے بھی یہ سارے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ مجھے بھٹکنے نہ دینا اور کبھی بھی نہ بھٹکنے دینا. اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. باجی ہمارے ساتھ واپس آ گئی ہیں تو مائک جو ہے وہ ہم باجی کو دے دیتے ہیں. جی باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ آدم ہمارے والدین کی طرح ہے، وہ ہمارے والد ہی ہیں کیونکہ ہم سب انہی کی اولاد ہیں نا. تو انہی سے تو ہماری ساری نسل آگے چلی اور ہم تک انسانوں کی اس نسل سے ہم بھی پیدا ہوئے. تو جو نسیان کی بات انسان کے اندر ہے نا وہ پھر ہمارے تک بھی آئی ہے نا، تو ہمیں اس میں پھر بھول سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے.
اچھا جناب، چلیں کچھ سوالات میں آپ سے کرتی ہوں، اور ایک تو آپ چلیں پہلا چیٹ میں بتائیں، چیٹ میں لکھیں۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ فرشتوں کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ کون سا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا؟ ناموں کا علم، ٹھیک ہے۔ اسماء کا علم، دنیا کا علم، بالکل ٹھیک، دنیا کا علم نہیں تھا، اسماء کا علم نہیں تھا، مادی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، گڈ، شاباش۔ بس اب یہ جواب آپ کے آگے مکمل ہو گیا، آپ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ میرا اب سوال یہ، جنہوں نے جواب دینا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں ان سے پوچھوں گی، بس اب چیٹ میں لکھنا بند کر دیں اور ذرا سارے ہینڈ ڈاؤن کر لیں، جو میں سوال کرتی جاؤں نا تو پھر جس نے جواب دینا ہے نا صرف وہ ہینڈ ریز کرے تاکہ میں اسی سے پوچھوں۔ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں آپ سب پلیز، میری گزارش ہے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ اب جس کا ہاتھ اوپر ہے وہ سوال کا جواب دینا چاہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے کس کی تعریف کی تھی اور کس کی مذمت کی تھی؟ عالیہ اکبر بتائیے۔ میم فرشتوں نے اپنی تعریف کی تھی اور انسان کی مذمت کی تھی۔ گڈ، ٹھیک ہے، زبردست، بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک۔ اب میں ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب، سوال کے بعد ہاتھ کھڑا کرا کریں۔ اچھا جناب، یہ بتائیے، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹیسٹ کیا گیا فرشتوں کو بھی، ٹیسٹ کیا گیا ابلیس کو بھی، اور ٹیسٹ کیا گیا آدم علیہ السلام کو بھی، تو کیا کیا ٹیسٹ کیا گیا؟ فرشتوں کو کیسے ٹیسٹ کیا گیا، ابلیس کو؟ سہرش آپ بتائیے، فرشتوں کو کیسے ٹیسٹ کیا گیا؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کرنے لگے، اور شیطان کو کہا تو وہ انکار کر نہیں گیا۔ نہیں، ٹیسٹ کیسے کیا؟ پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہوا نا، ان کا ٹیسٹ کیا تھا؟ پہلے انہوں نے مانی تھی بات؟ نہیں مانی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا فساد کرے گا، تو اللہ ہاں، تو تعالیٰ ان نے کا کہا ٹیسٹ یہی تھا کہ وہ انہوں نے پہلے اس پر اپنی تعریف کی، تو یہی ان کا ٹیسٹ تھا کہ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ آپ علم نہیں رکھتے۔ سمجھ آئی؟ پاس تو ہو گیا اس ٹیسٹ میں کیونکہ سجدہ کر لیا، لیکن آزمایا ان کو پہلے اللہ نے کیسے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے بعد میں بات مان لی۔ گڈ۔ اور ان کو کیسے آزمایا، آپ ہی بتائیے سہرش، آدم علیہ السلام کو کیسے، سوری، ان کو ابلیس کو کیسے آزمایا؟ ابلیس کو بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں سجدہ کرو، تو وہ انکار کر گیا۔ تو ایک ٹیسٹ میں پاس ہو گیا یعنی فرشتے، اور وہ فیل ہو گیا۔ اور انسان کو کیسے آزمایا، آدم علیہ السلام کو کیسے آزمایا؟ ان کو کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا اس درخت کا جا کے، تو وہ بھول گئے۔ ہاں، وہ بھول گئے، ٹھیک ہے، گڈ، سب کی آزمائش ہوئی، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا، اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک فریز ہے نا، اس کا ترجمہ میں کروانا چاہتی ہوں۔ ہینڈ اپنے ڈاؤن کر لیں، جب میں آپ سے پھر جو ریز کرے گا نا ہینڈ، جس کا میں نام لوں گی، بس وہی بتائے گا، باقی سب میں ہینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیج 568 پہ ایک فریز ہے نا، یہ کہ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيُعَاقِبَهُ عَلَى مَا عَلِمَهُ بَلْ عَلَى وُقُوعِ مَعْلُومِهِ الَّذِي لَمْ تَكُنِ الْمَلَائِكَةُ تَعْلَمَهُ فَلَمَّا امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ عَلِمُوا خُبْثَهُ۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے آپ میں سے؟ کہ پیج 568 پہ تقریباً سینٹر سے اوپر ہے، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيُعَاقِبَهُ عَلَى مَا عَلِمَهُ۔ ریشمہ چشتی، آپ کیجیے۔ اور لیکن اللہ ایسا نہیں کہ اس کو سزا دے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو جانتا ہے، بلکہ اپنی معلومات اور جس کو معلومات کے واقع ہونے کا انتظار کرتا، اور جس کو کرتے ہیں اور کرتے نہیں جانتے تھے، پھر جب ان سے سجدے سے انکار کیا، جب انہوں نے سجدے سے انکار کیا تو وہ جان گئے اس کی خباثت۔ ٹھیک ہے، پہلے حصے کا تو بہت اچھا ترجمہ آپ نے کیا، آخری کا دیکھیں، جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے، جب اس نے سجدوں سے انکار کیا تو وہ جان گیا اس کی خباثت۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کو نہیں جانتے تھے فرشتے، اور ابلیس کے بارے میں، خباثت کو یعنی خباثت اس کی
فرشتے جو جان گئے اس کی خباثت یعنی اس کی ابلیس کی. ٹھیک ہے، ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کہ یہ کیسا تھا. اچھا اب اسی فریز میں چلے ریشما آپ ہی بتائیے، یہ جو بات ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ اسے سزا دے اس بنا پہ کہ اللہ خود جانتا ہے، بلکہ اپنی معلومات کے واقع ہونے کا انتظار کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس سے؟ کیا اللہ سمجھ؟ تعالیٰ نے سب کچھ جانے. ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کی ہر ایک کی ایک آزمائش رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ معلومات جو ہیں اس کو معلوم ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کو صرف پتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم. اور پھر اللہ نے کیونکہ یہ سب کچھ رکھا ہے انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے، تو یہ سب کچھ ہونا ہے، اور جو کچھ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں معلومات ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. کسی حد تک صحیح آپ نے کہا ہے. آتکا آپ بتائیں گی اس کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جی آتکا رضا. جی باجی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آگے کا پیچھے کا تمام علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر ہی تو لوگوں کو سزا اور جزا نہیں دیں گے نا. تو جب تک وہ انسان کے پاس وہ اختیار ہے، جب تک وہ چیز وقوع میں نہیں آ جاتی، چاہے کسی کی کوئی بھی جو اس کی خباثت ہے یا کوئی برائی ہے، جب تک وہ وقوع میں نہیں آ جاتا، انسان کے پاس اختیار ہے، وہ جب وہ کٹے گا تو ہی اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، بات مکمل کر دی. دیکھیں یعنی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تو آپ کو کیا پتا، میں تو ایسا کر ہی لیتا، لیکن اللہ اسے پروف کروا دیتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا، اس وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گڈ، جواب دے دیا آپ نے. تو پھر اس سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ کوئی بھی بتانا چاہے تو اپنا نام دے. کیا سیکھا اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے؟ یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ مائک کھولیں اگر بتانا چاہیں تو. نسرین چلیں آپ بتائیں، نسرین یاسین. جی باجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی غلط کام کو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا. ہمیں اپنے کام پر چیک رکھنا ہے خود. بالکل، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، تم اس سے بچ سکتے ہو اگر چاہو، دعا سے، کوشش سے. تمہاری تقدیر میں ہوگا کہ تم بچو گے، لیکن تم نہ بچنا چاہو تو صرف اللہ کے علم پہ مت ڈالو. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آج پیراگراف میں ہم نے آگے دیکھا کہ اچھا چلے ایک اور بات بتائیں. فرحت آپ بتائیے، آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ابلیس کا خیال، انہوں نے کہا کہ ابلیس کا ایک خیال کمزور تھا یا ایک شبہ کمزور تھا. وہ کیا شبہ تھا ابلیس کا جو کمزور تھا؟ اور اگر اس کی عربی بتا سکیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے، ورنہ چلے اپنے الفاظ میں بتا دیں. فرحت مسعود. فرحت مسعود جی. مجھے دوبارہ سے میرا سوال تھوڑا سوال ہے سا کہ دوہرا ابلیس دیں کا گے؟ ایک شبہ یا خیال غلط تھا، کمزور تھا، وہ کیا تھا؟ چلے کوئی ابلیس کا بات جو نہیں. شبہ جو ہے باطل تھا. ابلیس کا خیال بالکل غلط تھا، حصی اعتبار سے بھی اور کیا عقلی اعتبار سے بھی. خیال کیا مطلب غلط تھا؟ عقل نہیں مانتی کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، اور شرعی اعتبار سے کہ بھئی اس کو بھی تھا کہ بھئی یہ حکم کی نافرمانی بھی تھی نہیں نہیں شرعی نہیں، اعتبار سے بھی. آپ سوال تک محدود رہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خیال غلط تھا؟ آپ نے بھی جواب دیا، وہ خیال بتائیں کیا غلط تھا. اس میں یہ تھا کہ بھئی آگ جو ہے وہ بہتر ہے مٹی سے. ہاں گڈ، یہ خیال اس کا کیا تھا؟ غلط تھا. والنار خیر من الطین. غلط تھا بالکل ٹھیک ہے، جی. گڈ. مطلب ہے نا جزاک اللہ مٹی خیر. خیر لاتی ہے اور جو ہے نہیں بس تفصیل مجھے نہیں چاہیے، جزاک اللہ خیر. آپ میں تھوڑا سا اس لیے فوکس کرنے کی کوشش کروں کہ سوال کا اتنا جواب ہم نکالنا جانیں جتنا پوچھا گیا. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. اچھا جناب، اب آتے ہیں، آپ کو ایک ہوم ورک ہم دیتے ہیں، اور وہ ہوم ورک جو ہے نا وہ آپ کا ان 2 پیراگراف سے ہے. 568 پیج پر یہ شروع ہوا ہے. لاسٹ پیراگراف جو ہے فَإِنَّ الطِّينَ وَالتُّرَابَ خَيْرٌ مِّنَ النَّارِ سے لے کر، اور پھر اگلے پیج پر آ جائیے 569 پر، اور یہ یہاں آگے بھی چل رہا ہے فِي النَّارِ شَيْئًا مِّن تک. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ مٹی کی کیا خصوصیات ہیں اور آگ کی کیا خصوصیات ہیں. تو آپ نے 2 کالم بنانے ہیں، اس میں لکھنا ہے آپ نے کہ مٹی کی کیا خصوصیات ہیں اور آگ کی کیا خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں یہ تو آپ کریں گے، تو اگلے ویک آپ سے ڈسکس کریں گے. ایک میں چیز پوچھتی ہوں آپ سے کہ اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے وہ بات کہاں ہے. وہ بات
وہ کہتے ہیں کہ آگ میں بہت سے فوائد بھی ہیں مگر اس کا شر اس میں چھپا ہوا ہے. اس کی عربک کون بتا سکے گا؟ کہاں ہے؟ ایک فرحت لائن. بتاؤں؟ فرحت آپ نے بات کر لی. تسنیم آفتاب آپ بتائیے. اور میں بھی جی باجی یہ پیج پہ سیکنڈ پیراگراف ہے. وَالنَّارِ وَإِنَّا كَانَ فِيهَا بَعْدَ الْمَنَافِعِ بِالشَّرِّ كَامًا فِيهَا. ٹھیک ہے. وَالنَّارُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ فَالشَّرُّ كَامِنٌ فِيهَا. گڈ. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے. بریرہ کامران آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو کہیے. بس میں بھی یہی جواب بتانا چاہ رہی تھی اس اس کا. کے علاوہ آج کے لیسن سے کوئی بات کہنا چاہیں تو؟ تو مجھے سب سے اچھی بات وہ جو لگی تھی استاذہ کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ باطن کا جو خوبصورت ہونا وہ خالی اس کی خوبصورتی نہیں، اس کے ساتھ علم اور وقار کا بھی ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کا باطن خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر دینا، ہمیں اتنا علم عطا کرے، ہم خود بھی اس کی روشنی میں کام کریں، اس کے نور سے، اور اس کی اس علم کا نور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے اور ہم دوسروں کو بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے. یہ علم کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ یا چلیں کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیے. ایمان دانش آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ ہاتھ. جی باجی میں جی ایمان جی دانش. ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں بات ہوئی نا اس لیسن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں شرفیہ کہتا ہے کہ اپنی روح میں سے اس نے ہم میں روح پھونکی ہے. اور پھر جیسے استاذہ نے بتائی کہ جو روح انسانوں میں ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت دی ہے. ہم سورہ روم پہ تدبر پڑھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ میں نا، تو اس کی جو شروع کی آیت ہے، آیت نمبر آئی تھنک 7 ہے شاید، یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا. تو اس میں جو وقفات ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کی البقائی نے، کہ جو جانور ہے نا اپنے فائدے کی جو چیز ہے نا وہ تو جانور بھی جانتا ہے. انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہوگا کہ وہ اپنے فائدے کی چیز جو اس کو آخرت تک لے کے جاتی ہے وہ اس کو کھوجتا ہے اور اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو ہم سب کے لیے، جو ہم خاص طور پہ یہ آدم کی خلق پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہیں کیا جانوروں کی طرح ہی تو نہیں ہو گئے جو بس صرف دنیا کی زندگی اور دنیا کے فائدے ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں. وہ تو جانور بھی جانتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کی طرف اضافت دی ہے. اس کا مطلب ہم بہتر ہیں جانور سے نا، تو ہم کہیں ویسے تو نہیں بنتے جا رہے. تو یہ ایک پوائنٹ میں ورنہ شیئر اگر کرنا ویسے چاہ رہی بنتے تھی. جائیں گے تو اسفل السافلین بھی ہو سکتے ہیں نا. جی بہتر تو ہیں لیکن بدترین بھی ہو سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا ایک کام آپ لوگوں نے اور کرنا ہے، ذرا سا اس ہفتے کام کریں نا اپنی باطنی خوبصورتی پر. علم حاصل کر رہے ہیں نا، علم کیسے پیدا کریں گے؟ کچھ کوشش اگر آپ نے اس ہفتے کرنی ہے تو شیئر کرنی ہے. اور وقار کیسے پیدا ہو اپنے اندر. امیجن کریں کچھ لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ان میں بڑا علم ہے، برداشت ہے، تحمل ہے اور بڑی باوقار ہے. تو اگلے ہفتے اس پہ کام کر کے آئیے گا کہ باوقار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور علم والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور اپنے اندر کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ کام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی خوبصورتی عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.